علم میں ہے کہ اس وقت پاکستان کس کرائسس سے گزر رہا ہے. اس کرائسس سے گزرنے کے لیے ہمیں اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو میں نے فیصلہ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع عطا فرمایا تو آپ میری تاریخ کو جانتے ہیں. میں مختلف عہدوں پر کام کرتا رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں 9 سال وزارت داخلہ کی سینٹ کمیٹی کا چیئرمین رہا. 6 سال میں کیبنٹ ڈویژن جو پرائم منسٹر کے انڈر آتے ہیں ادارے، ان کے حوالے سے میں کمیٹی کو میں چیئر کرتا رہا ہوں سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے سے. اس کے بعد 2021 میں سینٹ کی جو سب سے بڑی کمیٹی ہے منسٹری آف فائنانس، اس کا چیئرمین منتخب ہوا. اور اس کے بعد 2022 میں جب مجھے فیڈرل منسٹر اسٹیٹس اینڈ فرنٹیئر ریجن بنایا گیا تو میں پھر کمیٹی کی چیئرمین شپ سے علیحدہ ہوا، کیونکہ 2 میں نہیں رکھ سکتا تھا آفیسز. اور میری زندگی آپ لوگوں کے سامنے بالکل کھلی کتاب کی طرح ہے کہ میں نے سیفران میں کس طرح ٹائم گزارا، اور اس کے بعد جب مرحوم مفتی عبدالشکور صاحب کی وفات ہوئی تو پوری پارٹی کے اندر مجھے منتخب کرنا پڑا، کیونکہ 2.5 سے 3 مہینے رہتے تھے، 2 مہینے 2.5 مہینے رہتے تھے حج آپریشن کے لیے. اور وہ آپریشن پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن تھا. اور آپ لوگ اس میں بہت سارے میرے دوست احباب جو ہیں وہ اس چیز کے گواہ ہیں کہ میں نے ان دونوں وزارتوں کے اندر کس طرح دن رات کام کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز دوبارہ آج بتانا چاہوں گا، میں نے اپنی زندگی صاف ستھری گزارنے کی کوشش کی ہے. 18 سال سے میں نے کبھی حکومت پاکستان سے کسی قسم کا کوئی پرولیج نہیں لیا، نہ میں نے کبھی ان سے کوئی تنخواہ لی، نہ کوئی کسی اور قسم کے مراعات میں نے لی، اور نہ ہی میں نے کسی بھی قسم کے کوئی پرولیجز میڈیکل یا کچھ بھی میں نے نہیں لیا. میں نے اپنی کنٹریبیوشن پاکستان کی قوم کے لیے، پاکستان کے اندر جو میں اپنی کنٹریبیوشن ڈال سکتا تھا میں نے ڈالنے کی کوشش کی. اور اب میں آخری بات جس کے لیے میں نے اتنی بڑی تمہید باندھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو بہت سخت ضرورت ہے کہ نیشنل لیول پہ میں کوئی کام کر سکوں. اور نیشنل لیول کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپل پارٹی سے بہتر کوئی پارٹی اس وقت موجودہ حالات میں پاکستان میں مجھے نظر نہیں آتی. لہذا میں نے فیصلہ کیا ہے، یہ ایک ون آف دا جو حالات ہیں اس میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا ہے. ان لوگوں نے مجھے عزت دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے کہ انہوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے اور کوشش کی ہے کہ پاکستان کے حالات کو بہتر کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں. بہت بہت شکریہ. شکریہ جناب طلعت محمود صاحب. میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے میرے ساتھی جناب فیصل کریم کنڈی صاحب جو سیکرٹری انفارمیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ تشریف فرمائیں. محمد علی شاہ باچا ہمارے صوبائی صدر ہیں خیبر پختونخوا کے پاکستان پیپلز پارٹی کے. شازی خان صاحب، شجاع خان المعروف شازی خان، یہ ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں کے پی کے. اور ابھی
महबूला जान साहब भी हमारे साथी है, साबिक़ एमएनए हैं, वो भी तशरीफ़ फरमाएँ यहाँ पे। हम तमाम अपनी जानिब से भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी तला महमूद साहब को खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। हम समझते हैं कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पे एतमाद का इज़हार किया। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज के हालात में ऐसी जमात समझा जो पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाल सकते हैं। हमारी क़यादत में वो तमाम तर सलाहियतें हैं, हमारी क़यादत में वो सियासी बसीरत है कि जिन मसाइल में पाकिस्तान आज घिरा है उनसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत उस मुल्क को निकाल सकती है। इंशाअल्लाह जो इनका माजी है सेनेटर तला महमूद साहब का बिलाशुबा इनका एक किरदार रहा पार्लियामान के अंदर। 2006 से लेकर आज तक ये मुसलसल सेनेटर चले आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से ये नुमाइंदगी करते थे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के हाउस में, और इंशाअल्लाह ये हम तवक्को करते हैं कि आइंदा भी ये इनका किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक बड़ा मस्बत पॉजिटिव किरदार होगा। सेनेट में हो या नेशनल असम्बली में हो, हम इनकी सलाहियतों से भरपूर इस्तिफादा हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया तला महमूद साहब, आप तशरीफ मुझे भी थोड़ा बर्दाश्त करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से, प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब की तरफ से, अपनी सूबाई तंजीम की तरफ से सेनेटर तला महमूद साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत पे खुशामदीद भी कहता हूँ, और इंशाअल्लाह इस उम्मीद के साथ कि जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद किया है, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने साथ शामिल होने वाले को जो है वेलकम किया है, और इंशाअल्लाह ताला ये ऐसे महसूस करेंगे कि एक ख़ानदान में इनकी शमूलियत हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनकी सियासी जो बसीरत है उनसे फ़ायदा उठाते हुए पूरे पाकिस्तान में और ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा में जो है उससे मुस्तफ़ीद होगी, और इंशाअल्लाह ताला ये हमारा एक पहला कदम है, और इंशाअल्लाह ताला इस तरीके से हमारे साथ और भी खैबर पख्तूनख्वा में हमारे साथ दोस्त राब्ते में और इंशाअल्लाह शमूलियत करेंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा में इंशाअल्लाह ताला मजबूत करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला इस तरह मजबूती की तरफ जाएंगे। आज इस वक्त भी जो खैबर पख्तूनख्वा में क्राइसिस चल रहे हैं, ख़वातीन के हवाले से, रिज़र्व सीट्स के हवाले से ओथ टेकिंग की आज भी हाई कोर्ट में उसकी पेशी थी, और जैसे मैंने पहले कहा कि स्पीकर सूबाई असम्बली जो है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का जो है वो रिज़र्व सीटों में ओथ लेने से जो है वो मतलब है कि डिलेइंग टैक्स इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वो ख़ाइफ हैं कि अगर रिज़र्व सीटों पे ओथ ले लिया जाता है ख़वातीन से और अक़लियत से, तो उनको पता है कि वो बहुत सी सेनेट की सीटें हारने जा रहे हैं। लिहाजा यहाँ इस्लामाबाद में बाकी असम्बलियों में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो जमहूरियत और आइन और पता नहीं क्या क्या बातें करती हैं, और जब अपनी बारी आती है खैबर पख्तूनख्वा में तो आज देखें कि जिस तरीके से वो आइन की पामाली कर रहे हैं, कानून की पामाली कर रहे हैं। हम आज भी हाई कोर्ट ने कल सूबाई असम्बली के सेक्रेटरी को या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव उनको बुलाया हुआ है, हम ये कहेंगे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के स्पीकर से कि वो मेहरबानी करें, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हैं, आप किसी पार्टी के नुमाइंदे इस वक्त नहीं हैं, तो आप अपना आइनी और कानूनी जो आपको बताता है उस पे जो है आप अमल दरामद करें। उन रिज़र्व सीटों के जो नशिस्तों पे हम जीते हैं, जिनको जो सीटें मिली हैं, कल हाई कोर्ट ने उस पर तफसीली फैसला भी जारी किया है, जिसमें कैटेगोरिकली ये कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की वो सीटें नहीं बनती थी, न उन्होंने लिस्ट दी थी, न उन्होंने कोई नॉमिनेशन पेपर जमा किए थे। लिहाजा ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि उस वक्त सूबाई असम्बली मौजूद हैं उन पे तकसीम होंगी। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि ये जो है इंशाअल्लाह ताला जो है जैसी ओथ होता है तो इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में इंशाअल्लाह अपोजिशन की जमातें जो है सेनेट इलेक्शन में इंशाअल्लाह सरप्राइज़ देंगे, क्योंकि लोग इस वक्त जो ख़ासकर जो बातें सुनने में आ रही है, जैसे आपने पंजाब में भी देखा कि सुनने में आ रहा है कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है, तो मुझे तो खैबर पख्तूनख्वा में भी कोई ऐसे आवाज़ें आ रही है कि बहुत जल्द शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और वहाँ पर भी कोई फॉरवर्ड ब्लॉक का जो है वो ऐलान हो। लिहाजा क्योंकि उनके अपने ये नहीं कि कोई उसके ऊपर कोई मुखालफिन लगे हुए हैं, अपनी उनके करतूतों की वजह से उनके पार्लियामेंटेरियंस उनसे खफा हैं,
ان کو شاید چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے رویے سے, ان کی پالیسیز کی وجہ سے. لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی نہ فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش کی ہے, نہ ہم نے ممبران توڑے ہیں اور نہ ہم توڑیں گے. اگر ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی چیز ایسے ہوتی ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے. لہٰذا ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان جس کرائسس سے گزر رہا ہے, چاہے وہ اکنامیکل کرائسس ہے, چاہے دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے. کل بھی اگر آپ نے دیکھا بلوچستان میں نیول پہ جو ہے کیچ کے مقام پر ایک حملہ ہوا جس کو ہمارے سیکورٹی فورسز کے نوجوانوں نے ناکام بنایا. تو لہٰذا اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو اور قوم کو اکٹھا ہو کر ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا, نہ کہ پی ٹی آئی کی طرح بار بار یہ کریں کہ جی ان کو جو ہے سپورٹ کیجیے. لہٰذا ہم اپنے سپاہ سالار, ہم اپنے فوجی جوانوں کے شانہ بشانہ ہیں اور انشاءاللہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو ہے انشاءاللہ پاکستان کامیاب ہے. شکریہ. ون بائی ون بائی نو 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 آپ نے کہا ہے جی کہ آپ اب قومی لیول کی سیاست کرنے جا رہے ہیں. آپ پہلے بھی سینیٹر تھے اور اب وفاقی وزیر بھی رہے ہیں, تو تھوڑا سا بتا دیں گے کہ قومی لیول کی مزید سیاست میں آپ کس طرح آپ پارٹیسپیٹ کریں. دیکھیے اس وقت جو میری محترم پچھلی جماعت رہی ہے اس کی جو زیادہ تر سیاست ہے وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہے, اور پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے وہ پنجاب, اور اس کے بعد جو دوسرا صوبہ ہے وہ ہے سندھ. اس دو صوبوں کے اندر ہماری جو پچھلی جس پارٹی سے میرا تعلق رہا جمعیت علماء اسلام سے, اس میں ان کی کوئی خاص کنٹریبیوشن نہیں ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ مولانا فضل الرحمان کے انتہائی قریبی سمجھے جاتے ہیں, 3 سے 4 مرتبہ آپ سینیٹر میں منتخب ہوئے, آپ نے خود بھی بتایا کہ مختلف کمیٹیوں کے آپ چیئرمین بھی رہے. بیسیکلی ناراضگی کی وجہ کیا بنی ہے آپ کی مولانا صاحب کے ساتھ, کیا آپ کو یہ جو ہے چھوڑ کے تو پیپلز پارٹی میں شامل ہونا ہے ناراضگی؟ میرا خیال ہے کہ اس میں ناراضگی جو ہے, میں نے تو کہیں ذکر ہی نہیں کیا ناراضگی کے حوالے سے. میرا تو اس میں صرف ایک پوائنٹ, ایک ٹکاتی ایجنڈا, مجھے اپنے عوام کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا ہے, مجھے نیشنل لیول پہ اپنی عوام کے لیے میدان میں نکلنا ہے, اور مجھے اس کے لیے ایک فلور چاہیے, ایک پلیٹ فارم چاہیے. میں آج سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی سے بہتر کوئی فلور نہیں ہے. اعجاز صاحب, طلب محمود صاحب, سیاست میں جب آپ کسی ایک جماعت سے الیکشن لڑتے ہیں تو اور پھر اس کے فوری بعد آپ کسی دوسری جماعت میں شرکت کرنے, نارملی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا, لیکن ایسا کیا ہوا کہ آپ کو اس پارٹی کو فوراً چھوڑنا پڑا جس سے آپ نے الیکشن ابھی لڑا چترال میں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کرنا؟ ایسا کچھ تو ہوا ہوگا. دیکھیے فوراً تو ہے نہیں, میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا, میری 1 ہفتہ پہلے جناب محترم آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کی, اور اس سے کئی دن پہلے بلاول بھٹو صاحب, چونکہ کووڈ, میڈیا والے دوستوں سے گزارش ہے خاموشی سے ذرا, کووڈ تھا, اس سے پہلے ان سے میری بات چیت چل رہی تھی جب انہوں نے مجھے آفر کیا. بخار صاحب سوال یہ ہے کہ ایک بہت اچھی اچیومنٹ ہے سیاست میں, تو یہ چلتا ہے کہ پارٹیوں میں بھی آگے پیچھے انسان جاتا ہے, اور لیڈر ہی, اور مودی صاحب جب سے کوششیں کر رہے ہیں تو بڑی KPK میں سے تو بہت ساری وکٹری انہوں نے اڑائی ہے, اور یہ تو ایک بہت بڑی فگر ہے طلعت محمود صاحب جنہوں نے ابھی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا. میرا سوال یہ ہے کہ KPK کا جو گورنر ہے اس کے لیے آپ نے کسی شخص کو کیا نامزد کیا ہے, اگر کیا ہے تو اس کا نام بتا دیجیے گا. بالکل میری قیادت فیصلہ کرے گی اور قیادت ہی اناؤنس کرے گی, اور جب منافذ وقت آئے گا اس وقت اب میری قیادت اناؤنسمنٹ کر دے گی. ابھی آپ بے چین نہ ہو, انشاءاللہ ٹھیک شخصیت کو گورنر KPK پاکستان پیپلز پارٹی نامزد کرے گی. ٹھیک ہے یہ مل رہا ہے کہ ہمیشہ DUI اقتدار میں رہی ہے, ابھی اپوزیشن میں آئی تو زحمت کی سیاست سے شروع کی, آپ نے ساتھ چھوڑ دیا. کیا مولانا فضل الرحمان کو مشورہ دیں گے کہ وہ زحمت کی سیاست چھوڑے اور وہ بھی قومی دھارے میں جو جماعتیں اس میں شامل ہو, یا کہ ایسے ہی؟ ایسی بات نہیں ہے, بڑا سخت ٹائم بھی گزرا ہے. آپ وہ دھرنا بھول گئے, جس جو دھرنا ہوا تھا
اور اس کے بعد اس میں کون سی ہم حکومت کے اندر تھے جب پی ٹی آئی جو ہے حکومت میں تھی 2018 میں، اور اس وقت کتنی سختیاں میں نے بھی جھیلی ہیں جو کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ کہ ہم اس پہ ثابت قدم رہے. اور میں جو آپ نے دوسری بات کی ہے بہت اہم کی ہے، اس وقت پاکستان کو افہام و تفہیم کی ضرورت ہے. پاکستان کو ایک پلیٹ فارم تک، اب ایک پلیٹ فارم پہ اتفاق کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت ہماری ضرورت پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی عوام کی سالمیت، پاکستان کی معیشت کی سالمیت کی ضرورت ہے. دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں، مینڈیٹ تو بہت جگہ چوری ہے. میں اس وقت دعویٰ کرتا ہوں، یہ پورا میڈیا جس جگہ سے میں نے الیکشن لڑا ہے، میں اس پورے میڈیا